نہیں مانتے کیا بات ہے؟ اب آؤ ذرا یہ پڑھو اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 9 ہے، باب الف ہے، صفحہ نمبر 183 ہے۔ کتنا؟ 183۔ ہم کہہ رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت سے پوچھ کہ وہابی کود کے بیٹھتا ہے پلیٹ میں، یا دیوبندی کود کے بیٹھتا ہے پلیٹ میں، یا رافضی کود کے بیٹھتا ہے پلیٹ میں، یا خارجی کود کے بیٹھتا ہے پلیٹ میں، یا نیچری کود کے بیٹھتا ہے پلیٹ میں۔ ارے کود کے بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا ہے ہم سے مت پوچھ، سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم سے پوچھ لے۔ جب وہ بیٹھے پلیٹیں لگائیں، کھانا لگایا اور ان کی بد مذہبی ظاہر ہوئی، عمر فاروق اعظم نے پلیٹ اٹھائی اور دسترخوان سے نکال دیا۔ سن لے شمس الدین مصطفیٰ والے، نمک حرام کان کھول دے، پلیٹ اٹھانا دسترخوان سے نکالنا ہم نے تجھ سے نہیں عمر فاروق اعظم سے سیکھا۔ دسترخوان سے اٹھا کے بھگانا یہ ہم نے عمر فاروق اعظم سے سیکھا ہے۔ کیا بات ہے؟ اب جا عمر فاروق اعظم سے پوچھ کیا پلیٹ میں دیوبندی بیٹھ جاتا؟ کیا بات ہے؟ پلیٹ میں وہ منافق بیٹھ جاتا؟ عمر فاروق اعظم نے بتا دیا اگر حضور کا غلام ہوگا تو کھلایا جائے گا، اور حضور کا غلام نہیں ہوگا تو بھگایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ہمت ہے تو آ، ہم پھر کہتے ہیں احکام شرع ہمت سے بیان نہیں ہوتی۔ سن، مصطفیٰ ہے، جمعہ کا دن ہے، منبر پہ ہے، سبحان اللہ۔ کہاں ہے؟ منبر پہ ہے۔ اب حضور سے بھی جا کے پوچھ کہ صف میں اگر وہ بیٹھے تھے تو کون سا مسلح امامت پہ کود کے آ رہے تھے، یا کسی کے آگے کود رہے تھے، یا کسی کی نماز میں کود رہے تھے، یا کسی کی تسبیح میں کود رہے تھے، یا کسی کے تشہد میں کود رہے تھے؟ حضور نے فرمایا اخرج فلاں بن فلاں فإنک منافق۔ کیا بات ہے؟ اے فلاں کے بیٹے فلاں تو نکل جا تو منافق ہے، فلاں کے بیٹے فلاں نکل جا تو منافق ہے، فلاں کے بیٹے فلاں نکل جا تو منافق ہے، فلاں کے بیٹے فلاں نکل جا تو منافق ہے۔ تو کان کھول کر سن لو، یہ نکالنے کا طریقہ ہم نے حضور سے سیکھا، عمر فاروق اعظم سے سیکھا۔ دین تم سے نہیں سیکھیں گے، دین مصطفیٰ سے سیکھنا کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھو پوچھو، سوال کرو نا۔ پھر یہی نہیں بلکہ ابھی تو میں اور آگے بھی بتانے والا ہوں، آگے بھی چلوں گا۔ جب حضور نے فرمایا نا اخرج فلاں بن فلاں فإنک منافق، سنو سنیو، تم بھی سنو، جو یہاں دولت پور کے ہے نا سنی غریب بھائی، تم بھی سنو، اپنا ایمان بچاؤ۔ ایسے کیا بات ہے؟ گمراہ معاذ اللہ عقیدے سے دور رہو اور کہہ دو جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ شریعت فرمایا گیا کہ شریعت سب پر ہے، چاہے مولانا ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے پیر زادہ ہو، چاہے کوئی ہو، سب شریعت کے نیچے ہے۔ شریعت ایک ایسی تلوار ہے جو چلے گی تو ٹوپی نہیں دیکھے گی، پگڑی نہیں دیکھے گی، جبہ نہیں دیکھے گی، کاٹ کے رکھ دے گی۔ جو شریعت پر رہے گا بچے گا، جو شریعت سے ہٹے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے۔ سنو، جب حضور نے اعلان فرمایا اخرج فلاں بن فلاں فإنک منافق، اخرج فلاں بن فلاں فإنک منافق، جب آقا نے اعلان فرمایا تو ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ بیٹھا تھا، یہ منافق ہے، یہ مربوط ہے۔ ایسے ہی چادر وہ اپنے گلے میں ڈالے تھے، انہوں نے اپنی چادر اٹھائی، تم کہتے ہو نا وہابی اور دیوبندی کے بارے میں، سنو، انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اس منافق کے گلے میں یوں کر کے ڈالی، اور ایسے کر کے یوں کر کے یوں کر کے اس طرح سے اس چادر کو پکڑا اور جھٹکا مارا، جھٹکا مار کے اس منافق کو مسجد نبوی میں گرا دیا، اور پھر اسی طرح سے گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پر لائے اور اپنی چادر نکالی اور لات مار کے باہر پھینک لات مار کے باہر پھینک دیا۔ یہ ان کا گھسیٹنا، باہر تک لانا اور لات مار کے پھینکنا، یہ سب جب تھا جب مصطفیٰ خود منبر پہ بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ خود منبر پہ بیٹھے تھے، یعنی نبی نے بتا دیا، آقا خاموش ہے، آقا نے بتا دیا میں نکلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ گھسیٹ رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، میرے بارگاہ کا جو گستاخ ہوگا اسے گھسیٹا جائے گا، نکالا جائے گا۔ لہذا کام کھول کر سن لو،
اپنی محفلوں سے، اپنی براتوں سے، اپنے جنازوں سے، اپنے ولیموں سے، اپنی تقاریب سے ان کو نکالنا ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے، اور نکالنے کا طریقہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے۔ نکالیں گے بھی اور طاقت ملی تو لات مار کے نکالیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ہم رد کریں دیوبندیوں کا، ہم رد کریں وہابیوں کا، تمہیں کہے کہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کیا بات ہے؟ ہمارا کلیجہ کیوں پھٹنے لگتا ہے، تمہیں تکلیف کیوں ہونے لگتی ہے؟ کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، پوچھ لیتے، مگر مسلک اعلی حضرت کا خون کر دیا۔ معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہابی اگر آئیں گے اور کھائیں گے تو کوئی توبہ نہیں۔ زور سے بولے ابھی میں دکھا دوں گا سب، یہ رکھی اعلی حضرت کی کتاب۔ اب آؤ سب، ایک سوال تم سے سب سے پوچھوں، مجھے انصاف سے بتاؤ، وہابی اچھا ہے یا برا؟ حرامی ہے۔ بتاؤ اچھا ہے یا برا؟ اچھا ہے یا برا؟ اچھا ہے یا برا؟ اچھا ہے یا برا؟ دولت والے بھی اگر ہیں وہ بھی سنیں، وہابی اچھا ہے یا برا؟ سیدھی بات ہے۔ اب اس قوم کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر کہ ہر وہابی کافر نہیں ہوتا، تم گدھے ہو، تمہیں کبھی پتہ ہی نہیں کہ معاذ اللہ اصول کسے کہتے ہیں، قانون کسے کہتے ہیں، ضابطہ کسے کہتے ہیں، جزیہ کسے کہتے ہیں، فقہاء نے کیا ترتیب دی ہے، وہ حسابی ہے، کفر کیا ہے اور لزوم کفر کیا ہے، کفر فقہی کسے کہتے ہیں، کفر کلامی کی تکفیر کلامی کسے کہتے ہیں۔ تمہیں فرصت ہو موبائل چلانے سے تو تمہیں پڑھنے کا موقع ملے، رہے گا گھوچو کے گھوچو۔ اب سنو، وہابی اچھا ہے یا برا؟ اچھا ایک بات اب تم بتا دو مجھے، برے کے ساتھ رہنے کا جو تمہیں درس دے وہ اچھا ہے یا برا؟ اس کا مطلب وہ تمہیں بھی برا بنانا چاہتا ہے، سیدھی سی بات یہ ہے۔ اب سنو، میں نہیں کہتا، بلکہ آؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 9 ہے، اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت یوشع علیہ السلام کو وحی بھیجی، میں تیری بستی سے 40,000 اچھے 40,000 کون لوگ برے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو وحی بھیجی، میں تیری بستی سے 40,000 اچھے اور 60,000 برے لوگ ہلاک کروں گا۔ کھانا کھلاؤں گا، دسترخوان بٹھاؤں گا، ان کو بلانے کی بات کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا درس دوں گا۔ یہ خدا نے دیا ہی نہیں، یہ خدا نے درس دیا ہی نہیں۔ محبوب کے گستاخ کے لیے رب نے جہنم بنا دی، جا کے تفصیل پڑھ لے، جاہل کیوں احمد، جا کے تفصیل پڑھ لے۔ جب فرمایا گیا، حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ 2 عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے دین کی مدد فرما دے، تو حضرت عمر بن خطاب نے توبہ کیوں کری اور اس ابو جہل نے توبہ کیوں کری؟ جا کے تفصیل پڑھ لے۔ فرمایا گیا اس لیے کہ وہ گستاخی کر چکا تھا، اور اللہ محبوب کے گستاخ کو توبہ نہیں جہنم ہی میں بھیجے گا۔ مجھے اتنا بھی نہیں پتا، کبھی پڑھاؤ اعلیٰ حضرت تجھے پتا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہے وہابی، اور سننا، ایک ہے وہابی، فرمایا یہ مرتد ہے، جہنمی ہے، مطلق فرمایا وہ جو ناواقف اگر کوئی ہے تو فرمایا وہابی نہیں، وہ وہابی ہو چلا ہے۔ تم گھامڑ ہو، تمہیں ابھی اتنا ہی نہیں پتا کون وہابی ہو چلا اور کون وہابی ہے۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تحریر فرماتے ہیں، سنو، ایک وہابی ہے اور ایک وہابی ہو چلا۔ پھر وہابی کے بارے میں فرمایا کہ وہابی جو گستاخ رسول ہے، وہابی 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 دیوبندی، فرمایا اس کے لیے دعائے ہدایت کرنا، ہدایت کی دعا کرنا لغو ہے، بیکار ہے، اس لیے کہ یہ ثم لا یعودون میں ہے، یہ اب واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ان کا مصداق ہے۔ ثم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اس کا مصداق ہے۔ سننے کان کھول کر، جو وہابی ہے، جو وہابی ہے، جو وہابی ہے، وہ یقیناً کافر ہے۔ ہماری طاقت ہماری ہمت، ہماری طاقت ہماری ہمت، حضور معصوم عادل، حضور مہران
معلوم کرے تو وصایا اٹھا کے پڑھ لینا صرف. وصایا فارسی میں عربی میں نہیں ہے اردو میں ہے. وصایا شریف پڑھ لینا. اعلیٰ حضرت نے صاف تحریر فرمایا وصیت میں جس کو اللہ اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سا توہین کرتا پائے اپنے میں سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نکال کر پھینک دو. اعلیٰ حضرت فرمایا نکال کر پھینک دو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بلا لو. اب مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت صحیح اعلیٰ حضرت کو مانے کہ ان کو مانے؟ اعلیٰ حضرت کو مانے. ہم نے دین تم سے نہیں سیکھا ہے, ہم نے دین اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے جن کا عالم یہ ہے چیزی بڑے چوٹیوں کے بہارے تار دیے ہرے میں چبرے سنگل رکھ کیا خوب چلایا آمین سنت آرہا. فتاوی رضویہ عام کریں گے, فتاوی رضویہ عام کریں گے. بار بار کریں گے. اس سے کل رات بھی کیوں نے آ کے کہا, میں نے سمجھا دیا کیونکہ میں نے سنا نہیں تھا, میں نے سمجھا دیا رہنے دو. اگر وہ ہم کو گالی دے رہا ہے تو قلم لاؤ کاغذ کا میں 2-4 گالیاں اور لکھ دوں جو وہ نہیں جانتا ہوگا شاید میں لکھ دوں. لہٰذا میں بھیج دیتا ہوں پرچہ. اس سے کہنا کہ بھیا نے یہ پرچہ بھیجا ہے کیا کیا یہ آج کر کے یہ بھی گالیاں دے دینا. اگر جب میں نے صبح وہ سنا کی بات کر رہا ہے تو میں نے کہا سن لو, اگر مسلک کا خون کوئی کرے گا تو حلق میں ہاتھ ڈال کے زبان کھینچ لی جائے گی. ہمارے بزرگوں نے خدمت کری ہے تب سنیت کا پرچم لہرایا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے تب سنیت کا پرچم لہرایا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی پوری محنت و مشقت, صبح کو صبح نہیں سمجھا, رات کو رات نہیں سمجھا, دن کو دن نہیں سمجھا, دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا, گرمی کو گرمی نہیں سمجھا, لو کو لو نہیں سمجھا, تپش کو تپش نہیں سمجھا. تب ہمارے اس علاقے میں ان بھائیوں کو عشق رسالت کا پیغام ملا ہے. ایک بات میں انصاف سے تم سب سے پوچھوں گا, مجھے سب بتاؤ, وہابی محفل میں بلا لو کھانے سے توبہ نہیں ہوتی ہے, یہ بات بیان کرنے سے کتنا بڑا دین کا کام ہو گیا یا انتشار؟ بتاؤ. اس بات سے صرف یہی تو ہوگا نا کہ جو وہابی ہیں یا تو وہ خوش ہوں گے یا جو وہابیوں کو بلاتے ہیں وہ خوش ہوں گے. اور سنی کوئی خوش ہوگا؟ مجھے بتاؤ, سنی کوئی خوش ہوگا؟ اس بات سے تم درس دینا کیا چاہتے ہو؟ قوم کو سلا کلی بنانا چاہتے ہو, قوم کو وہابی بنانا چاہتے ہو تو کان کھول کر سنو, یہ قوم نہ سلا کلی بنے گی نہ وہابی. بتا دینا ہم حضور کے تھے, حضور کے ہیں اور حضور کے نام پہ جان دینا بھی جانتے ہیں. ہمارا پیغمبر ہے کل بڑے نام پہ جانتے تھا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سنی نہیں جی بنا کل جا کرے جہاں نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا میں اسی طرح لوں گا اور باتیں کروں گا اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے آؤں گا. باقی ہدایت دینا رب کا کام ہے. تیری تقدیر میں ہدایت ہوگی, اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تجھے ہدایت عطا کروں گا. لیکن اگر ہدایت نہیں ہے اور ایسے ہی بکواسیں کر رہا ہے تو میں پھر یہ بھی دعا کروں گا اللہ تجھے ہلاکت کرے. ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ زندگی دے ہمیں اور ایمان کے ساتھ موت عطا کرے. آمین. ایک دن ہمیں بھی جانا ہے مگر کامیاب وہ ہے جو حضور کے دشمن بندیوں سے دور رہ کے مرے گا. جو دشمن رسول سے دور رہ کے مرے گا جب قبر میں اترے گا تو عالم یہ ہوگا قبر میں لہرائیں گے باہر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب جلال رسول اللہ. اچھا میں نے کیا کہا تھا, یہ کہتا ہے یہاں کھا لو وہاں کھا لو, یہاں بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ, اس پہ توبہ نہیں اس پہ توبہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں دھماکہ نہیں. اب ذرا سنو اعلیٰ حضرت کیا درس دے رہے ہیں. فرماتے سنو پھر میں وہی بات بتاؤں گا. فرماتے حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی, میں تیری بستی سے 40,000 اچھے اور 60,000 برے لوگ ہلاک کروں گا. عرض کی حضرت یوشع نے الہی برے تو برے ہیں, اچھے کیوں ہلاک ہوں گے؟ اب یہ ہم سے نہ پوچھنا بلکہ اب میں کہوں گا نا, ابھی میں نے کہا تھا پہلے اعلیٰ حضرت سے پوچھ, اس کے بعد ہم نے کہا تھا پھر مصطفیٰ سے پوچھ, اب میں کہوں گا کہ خدا سے پوچھ. کیا بات, خدا سے پوچھ کہ پلیٹ میں کود کیا گیا تھا, کیا رکابی میں کود کیا گیا تھا, کیا ہمارے کھانے میں گھس گیا تھا؟ اب ایک حامد تجھے اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ وَلَا تُعَاقِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ کا معنی کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟
ساتھ میں بیٹھ کے ہم پیالہ نہیں بلکہ جس محفل میں وہابی ہوگا اس میں جاؤ گے کہ یہ حرام ہے اور تمہیں توبہ کرنا پڑے گا. ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اب سنو کیا فرمایا اللہ اکبر. سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی برے تو برے ہیں, اچھے کیوں ہلاک ہوں گے؟ اچھے کیوں؟ زور سے بھائی اچھے کیوں ہلاک ہوں گے؟ اب سنو, اب پھر خدا سے پوچھنا. تب آگے رب نے ارشاد فرمایا کہ جن پر میرا غضب تھا, جن پر میرا غضب تھا, جن پر میرا غضب تھا, یعنی وہ برے جو 60,000 ہیں. 60,000 رب نے دو چیز فرمائی نا, 40,000 اچھے ہلاک کروں گا اور 60,000 برے. 40,000 اچھے اور 60,000 برے. حضرت یوشع نے پوچھا مولا برے تو برے ہیں, یہ 40,000 اچھے کیوں ہلاک ہوں گے؟ اب رب نے فرمایا جن پر میرا غضب تھا, یعنی یہ برے جن پر میرا غضب تھا, ان اچھوں نے ان پر غضب نہ کیا. کیا بات, ان اچھوں نے ان پر غضب نہ کیا. پتہ چل گیا اگر بروں پر غضب نہیں کرو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. بات نہیں غلط نہیں ہے, بلکہ اور آگے چلو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن پر میرا غضب تھا ان اچھوں نے ان بروں پر غضب نہیں کیا. وآکلوہم وشاربوہم, اور ان اچھوں نے ان بروں کے ساتھ کھانا پینا جاری رکھا, ان کے ساتھ کھانا پینا کیا. یہ برے ہلاک ہوں گے کیونکہ برے ہیں, اور یہ ہلاک ہوں گے کیونکہ بروں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے. یہی بات تو تم کل کہہ رہے تھے نا کہ وہابی کے ساتھ کھانے سے کیا ہو گیا, دیوبندی کے ساتھ کھانے سے کیا ہو گیا. تو حدیث اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو وہی بھیجی, اچھے ہلاک برے ہلاک ہوں گے, برے ہیں اس وجہ سے, اور جو اچھے تھے وہ ہلاک ہوں گے بروں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اطمینان سے, ہلاکت ان اچھوں پر کس وجہ سے آئی؟ ان اچھوں پر ہلاکت کس وجہ سے آئی؟ بروں میں نہیں, ان اچھوں کے اوپر ہلاکت کس وجہ سے آئی؟ کھانے پینے کی وجہ سے. کس کے ساتھ؟ بروں کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے ہلاکت آئی. ہلاک وہ اچھے کس وجہ سے ہوئے؟ ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں, بروں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے اس لیے ہلاک کر دیے گئے. اب جاؤ اس سے کہو کہ خدا سے پوچھ مولا ان اچھوں کو کیوں ہلاک کیا, تو رب ارشاد فرمائے گا بروں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے. اب یہی سوال خدا سے کر مولا کیا پلیٹ میں کود کے آ گیا تھا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ سوال خدا سے کر کیا پلیٹ میں کود کے آ گیا تھا, کیا رکابی میں کود کے آ گیا تھا؟ خدا نے حضرت یوشع علیہ السلام کو وہی بھیجی اور بتا دیا جو بروں کے ساتھ کھائے گا اچھا ہوگا مگر ہلاک کر دیا جائے گا. وہابی برا ہے, دیوبندی برا ہے, شیعہ برا ہے, راضی برا ہے, مرتد برا ہے, تو بچے ہو اگر تم وہابی بروں کے ساتھ کھاؤ گے وہابی بھی ہلاک کر دیا جائے گا. کل قیامت میں تم بھی ہلاک کیے جاؤ گے. ہماری طاقت ہماری ہمت حسنتی ہے, حسنتی ہے, وہابی حرابی, دیوبندی حرابی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب اور سن لو میاں, ہاں یہ بات تو تمہاری ہو گئی نا کھانے پینے کی. اب تم خدا سے پوچھو مولا تو بتا ان اچھوں کو تم نے ہلاک کر دیا بروں کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے, کیا کھانا ان کی رکابی میں کود کے آتا تھا؟ حضرت یوشع علیہ السلام کے سے جو وہی فرمائی گئی کہ اچھے ہلاک کروں گا وہ بروں کے ساتھ کھاتے پیتے تو تھے, اسی وجہ سے تو ہلاک کیے گئے, اسی وجہ سے تو ان پہ عذاب الہی کا نزول ہوا, اسی وجہ سے تو تباہ ہوئے. تو اب پوچھ خدا سے مولا کیوں ہلاک کیا؟ رب فرمائے گا کیونکہ بروں کے ساتھ کھاتے تھے. تب جا کے خدا سے پوچھ مولا کیا کھانا کود کے آتا تھا, کیا پانی کود کے آتا تھا؟ معاذ اللہ تا سنیت نشد زنبیل عیانہ شد. تم نے سنیت کو نہیں سمجھا ہے, وہی صاحب مکاروں کی زنبیل ہو کے رہ گئی. تو یاد رکھنا جہاں جہاں ڈنڈی ماری جائے گی شیر اعظم کا ڈنڈا چلایا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن جن کی کھوپڑی خراب ہے ہاں حساب برابر کر دیا جائے گا. کیا بات ہے, بریلی شریف میں پاگل خانہ بھی ہے, کیا بات ہے, پاگلوں کا علاج بھی ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت جو غلام ہے سب کا علاج کرنا ٹھیک سے حق ہے. اس لیے ہم بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں, ہم نے بہت صبر کیا, ہم نہیں چاہتے تھے
مگر تم نے مسلک کا خون کر دیا، تم نے وہابیوں کو موقع دیا، تم نے صلح کلیوں کو موقع دیا، مسلک کا خون ہو اور حشمت علی کی اولاد خاموش ہو جائے، تاریخ نے آج تک نہ دیکھا ہے اور نہ انشاءاللہ تاریخ کے کبھی دیکھ پائے گا۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے جینا ہے اللہ کا شکر، مسلک کی اعلیٰ کے قاتل اپنی جان دینے والے ابھی ہیں، فکر مت کرو۔ وہابی کافر نہیں، تمہارا رشتہ دار تھا، رشتے دار محبت ستانے لگے، تمہیں کہا کہ تکلیف ہو گئی۔ وہابی کافر نہیں، تمہیں بڑی محبت آ رہی ہے۔ وہابی کافر نہیں، تمہیں بڑا پیار آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ارے تم کہتے سنی کافر نہیں، سمجھ میں آتا، کیا بات ہے؟ تم کہتے حضور کا گستاخ کافر نہیں، بلکہ وہ مشرک نہیں، بلکہ میں نے کئی بار یہ کہا بھی، جب دیکھو تمہاری باتیں کبھی غریب نواز کے عرس پہ، کبھی سید سالار کی چادر پہ، کیا بات ہے؟ کبھی امام علی مقام کے روضے پہ، کیا بات ہے؟ کبھی بزرگوں کی یادوں پہ، اپنے لیے پورا اسٹیج سجایا جائے اور بھاری بھاری کرسیاں رکھی جائیں تو کوئی صاف نظر نہ آئے، اور اگر عرس کر لیا جائے تو تم پیغام دو کہ 2 روپے کی شرینی اور کل پڑھ لو، یہ عرس ہو جائے، فکر نہ کرو، تم مرو گے، کوئی فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اس نماز کا عرس کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے؟ اپنے لیے کرسی کتنے مہنگی لیا جائے، ہار کتنے مہنگا پہنا دیا جائے، اسٹیج کتنے مہنگا وہ سب میں سجا دیا جائے، کوئی حساب نظر نہیں آئے گا۔ اور سنی وارث پاک کا عرس کر دے، صابر پاک کا عرس کر دے، سید سالار کے آستانے پہ چادر لے جائے، بڑی تکلیف دینے لگتی ہے، بڑی پریشانی ہونے لگتی ہے، تو اعلان کر کے بتا دو ہم کل بھی غریب نواز کے غلام تھے، ہم وارث پاک کے غلام تھے، صابر پاک کے غلام تھے، ان کا عرس کرتے تھے، کرتے رہیں گے، یاد مناتے تھے، مناتے رہیں گے، چادر چلاتے تھے، چلاتے رہیں گے، نیاز کرتے تھے، کرتے رہیں گے، تم چلے چل کر مر جاؤ، ان کی یاد مناتے تھے، مناتے رہیں گے، کل کل کے مر جاؤ، یہ جشن کبھی نہ ختم ہوا تھا، نہ ختم ہوا ہے، اور نہ قیامت تک ختم ہونے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات وہی ہے نا، معاذ اللہ، عجیب، وہ بڑی خراب ہو گئی، حجاب گھوم گیا، مراسم اہل سنت کا رب نظر آتا ہے تمہیں، صرف اور صرف اہل سنت کے مراسم کا رب، کبھی 11ویں شریف میں، کبھی 12ویں شریف میں، کبھی غریب نواز کے عرس کے موقع پر، کبھی کسی کے عرس پہ، کبھی چادر پہ، کبھی کاغذ پہ، اتنا ہی خط سوار ہو گیا تو بھیا جاؤ کہیں اور، دبئی چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ۔ ہم چادر اور گاگر والے تھے، چادر اور گاگر والے ہیں، اور چادر اور گاگر والے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہم پھر کہہ دیں دین ہمیں ملا ہے تو بزرگوں سے ملا ہے، ولیوں سے ملا ہے، غریب نواز سے ملا ہے، صابر پاک سے ملا ہے، سید سالار سے ملا ہے، مسعود غازی سے ملا ہے، وارث دیوہ سے ملا ہے، مخدوم اشرف سے ملا ہے، صابر کلیہ سے ملا ہے۔ ہم ان کو مانتے تھے اور مانتے۔ اب آ جائیے پھر وہی بات ہر وہابی کافر نہیں۔ ہاں ہر گدھا گدھا نہیں، یہی بات ہے۔ ہاں جو حضرت نے فرمایا نا کہ ہر کوا کالا نہیں، تو بھائی دکھا کوئی کوا تو کالا نہیں، ہر کوا کالا نہیں دکھا کوئی کوا تو کالا نہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا جتنے کوے وہ کالے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کووں سے محبت کیوں ہو گئی، کہیں رنگ تو نہیں چڑھنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رنگ تمہارے اوپر بھی نظر آنے لگا۔ احتیاط کرو، احتیاط۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ ہدایت، اگر تقدیر میں ہدایت ہے۔ سنو کون کافر ہے؟ ہم اپنے گھر سے نہیں، اور سنو کہ جتنے اعلیٰ حضرت ہو، سرکار مفتی اعظم ہو، شیر سنت ہو، ان سب بزرگان دین نے جو کفر کے فتوے لگائے، انہوں نے کافر بنایا نہیں ہے، بلکہ جو کافر تھے قوم کو بتایا ہے۔ اس لیے کہ تم بکواس کرتے ہو نا کہ کفر کی مشین لگی ہے، اور توڑی بنانے کی مشین لگی ہے، تو کان کھول کر سن لو، مشین ہم نے نہیں، مشین تو شریعت کی ہے، شریعت جسے کافر بتائے گی، ہم قوم کو کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ شریعت کی روح میں جو کافر ہوتا ہے قوم کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ تم چاپلوسی کرتے ہو اور ہم چاپلوسی نہیں کرتے۔ اب یہ سنو، فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر اس کا 311 ہے، 311 دیکھیے 11ویں والوں کی کیسی امداد ہوتی ہے، 311 ہاں
کے ساتھ جہاں بھی ہمارا تھا اور میدان محشر میں بھی ہمارا ہے. بولو. اب سنو، ہر وہابی کافر ہے یا سنی، کافر یا مسلمان، سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیہ وغیر مقلدین و دیوبندی و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب. یہ کیا فرمایا؟ سب. تو کہہ رہے ہیں نا سب وہابی کافر نہیں، اور رضا کہہ رہے ہیں سب. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو ہر وہابی سب وہابی کافر نہیں اور رضا کہہ رہے ہیں سب. جب اعلیٰ حضرت کی کرامت سمجھوں کہ وہ جان لیتے کچھ ایسے بھی کٹ ملے پیدا ہوں گے تو سب لگا دو تاکہ ان کا بھی جواب ہو جائے، ان کو بھی بھاگنے کا راستہ نہ ملے، گھر کے اندر دب کے بیٹھے رہے، نکلنے تک کی ہمت نہ پڑے. جانتے تھے کہ ان کی کرامت ہے، ورنہ سب لگانے کا یہاں کوئی موقع میں نظر نہیں آتا. فرماتے کیا ہیں؟ سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں وہابیہ وغیر مقلدین و دیوبندی و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں. سب کون ہیں؟ سب کون ہیں؟ کفار مرتدین سب کون ہیں؟ تم کہہ رہے تھے ہر وہابی کافر نہیں اور رضا کہہ رہے ہیں سب وہابی دیوبندی کفار مرتدین ہیں. ہمیں تمہاری نہیں اعلیٰ حضرت کی بات چاہیے. اچھا کہاں لکھا دیوبندی کو جنازے سے بھگایا گیا؟ اچھا وہ بھی دکھا دوں گا. سارے لکھا پڑے ہم دکھائیں پھر بھی ہم کو کہتا ہے تو جاہل ہے، تو بڑھا بھی نہیں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کر کیا پتھر چھیل رہا ہے، مشین چلا رہا تو مشینیں چلا، دماغ کیوں خراب کر رہا قوم کا؟ ارے اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک تحریر فرمایا ہے. ابھی میں دکھا دوں، فکر نہ کرو، میں سب دکھانے آیا ہوں تاکہ آج اگر اللہ ہدایت دے تو اس کو ہدایت مل جائے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، ہماری لڑائی ذاتی نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، ہم اپنے دین کے وفادار، اپنے رسول کے وفادار، صحابہ کے وفادار، اہل بیت کے وفادار، غوث و خواجہ رضا کے وفادار، شیر رضا کے وفادار، مشاہد ملت کے وفادار اور معصوم ملت کے وفادار ہیں. نہ ہم دین کے خلاف بات سنیں گے، نہ اپنے اکابری کے خلاف بات سنیں گے. بات کرنا، بات کریں بھیا، پوچھ لو. تو پوچھنا تمہیں نہ سمجھ میں ہم سمجھا دیں گے، یا تو ہمیں سمجھا دو یا ہماری سمجھ لو. وہی دین کے اندر ہم بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، دین میں زبردستی نہیں ہے. مگر یہ کون سی گنڈا کرتی ہے کہ آؤ گے اور گالیاں دے کے چلے جاؤ گے اور پھر سمجھو گے بڑا تیر مارا، تو پھر جب ڈنڈا ہمارا چلے گا تب سمجھ میں آئے گا تیر مارا ہمیں بڑا دکھا کے آئے. فرمایا گیا نا کہ اگر کچھ دن کے لیے شیر سو جائے تو گیدڑ سمجھ لگتا ہم شیر ہوگا. شیر ایک آواز نکالتا ہے، دن دباتا ہے، گھس جاتا ہے. جہاں تھا میں بار بار یہ باتیں میں پھر بھی کہوں گا کہ میں یہ باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اب تکبر معلوم کرتا ہوں. میں قاعدے سب جانتا ہوں، ہاں میں قاعدے میں سب جانتا ہوں، قانون میں سب جانتا ہوں. اللہ کا شکر میں نے بزرگوں کی بہت جوتیاں سیدھی کری ہیں اور پھر بزرگوں نے جوتیاں سیدھی کرتے کرتے مجھے جوتیاں چلانا بھی سکھایا. میاں کا جوتا میاں کے ساتھ ہوگا برابر. کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ الجواب وہابیہ وغیر مقلدین و دیوبندی و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں. ان کے پاس اب لے پوچھ اعلیٰ حضرت سے پوچھ، یہ کود کے چلا گیا کھانا، یہ پانی کود کے چلا گیا، اب اعلیٰ حضرت سے پوچھ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے پاس نشست و برخاست حرام ہے، ان سے میل جول حرام ہے. اب ایک بات بتاؤ، میل جول حرام اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ نشست بیٹھنا، برخاست اٹھنا بیٹھنا، جانا آنا جانا، یہ سب. اب ایک بات بتاؤ، وہابی آئے گا تمہارے برابر میں بیٹھے گا، پھر تم بھی بیٹھو گے، پھر وہ چلا جائے گا، تم بھی چلے جاؤ گے، تو یہ بیٹھنا اور اٹھنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی تو حرام اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا. اور اسی کو تو کہہ رہا ہے کہ وہابی آ کے بیٹھ جائے گا تو توبہ کائے گی. ابے گدھے، اعلیٰ حضرت نے بالکل صاف لکھا ہے ان کے ساتھ نشست برخاست حرام ہے. اب جو حرام کا مرتکب ہوگا مجھے فتویٰ دے دے بھیا، تو یہ حرام کے مرتکب پہ کیا توبہ نہیں ہے؟ کہاں سے پڑھا ہے؟ کون سی جگہ سے پڑھا ہے؟
کون سا مذہب پڑھا؟ خالی جوکر بن کے گھومتا رہے گا؟ یہ خالی بات کچھ پڑھا لکھا نہیں. سن، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب. یہ میرے گھر کا پیغام نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، فتاوی رضویہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ساتھ نشست و برخاست حرام، ان سے میل جول حرام. میل جول یہاں تک تو سب کو ہضم ہوگا. سن لو پوری، ہاں یہاں تک تو سب کو ہضم ہوگا. اب بدہضمی شروع ہوگی. اب اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں، اس کو کان کھول کے سن لے. فرماتے ہیں ان کے ساتھ نشست و برخاست حرام، ان سے میل جول حرام، اگرچہ اپنا باپ یا بھائی یا بیٹے ہو. اگرچہ اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے ہو. سن لے، یہ تیور حشمتی ہے لیکن تحریر رضوی ہے. ہم اپنے گھر کا پیغام لے کے نہیں چلتے، اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کے چلتے ہیں. اور جو اس کے خلاف بولے تو ٹٹوا دبا کے گلے کی آواز بند کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ حیدری. پھر یہی بات کہوں گا، تمہیں تقریر کرنا اپنی تقریر کرو، نہیں تمہارا رد کرنے آؤں گا. تمہیں بھاشن دینا اپنا بھاشن دو، گالی دینا گالیاں دو. ارے مجھے کو دینا، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کو گالیاں دیتے رہنا، میں تمہارا رد کرنا. مگر اگر مسلک کے خلاف بولو گے میں پھر آؤں گا، میں پھر بولوں گا، میں پھر جواب دوں گا. اس لیے کہ میرے باپ دادا نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا دین پہ حملے ہو اور تم چپ بیٹھے رہنا. مجھے یہ سکھایا دین پہ حملہ ہو تو مر جانا مگر زبان کو خاموش نہ کرنا. للکار ہے، للکار ہے، فتح ہو نصرت، فتح ہو نصرت، نعرہ حیدری. جتنی دل ہو نا مجھے گالیاں دینا، جی بھر کے دینا، مگر مسلک کے خلاف نہ بولنا. وہابی دیوبندی اور سنی کا اتحاد مت کرنا. بڑی مشکل اور بڑی محنت سے یہ جو ہے نا وہ فضا قائم ہوئی ہے. بزرگوں نے زندگیاں قربان کر دی، بلکہ نسلوں نے زندگی قربان کر دی، تب سنی بچ پایا ہے دیوبندیوں سے، تب سنی بچ پایا ہے وہابیوں سے. کیا تمہیں نہیں پتا ہے یہی پورا علاقہ ہے شیر بے شیر سنت نے جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر، پیدل گھوم کر، بیل گاڑی سے گھوم کر، سائیکل پر چل کر، پیدل بیل گاڑیوں سے چل کر، تب تمہیں عشق رسالت دیا ہے، تب تمہیں محبت رسول دیا ہے. یہ محبت رسول کا جو یہ آج آشیانہ نظر آ رہا ہے، یہ جو گلستہ نظر آ رہا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں، بڑی محنت سے سجا ہے. اسے چلاؤ گے تو اسے بچانے کے لیے بھی ہم موجود ہیں. نہیں دیں گے اسے جلنے، نہیں دیں گے اسے جلنے. سنو اعلیٰ حضرت کی بات، اعلیٰ حضرت کی کتاب. ہاں میاں یہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ سب انتشار چلے آ رہے ہیں، مگر جب ایسا ہوا تو ہمارے بزرگوں نے پھر منہ توڑ جواب بھی دیا. سنو، فرماتے ہیں وہابیات و غیر مقلدین و دیوبندی و مرزائی وغیرہ فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں. ان کے پاس نشست و برخاست حرام ہے، ان سے میل جول حرام ہے، اگرچہ اپنا باپ، بھائی یا بیٹے ہوں. اب آگے اعلیٰ حضرت قرآن پاک کی آیت لے کے آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں. دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں. اب میں یہاں بھی بتا دوں، ہو سکتا تجھے نہ پتا ہو، پھر کوئی غلطی کر جائے، اس لیے میں پھر بتا دوں. سن، ایک ہے معاملات اور ایک ہے موالات. اور اگر تجھے یہ بھی کہ پتا ہے تو کسی تقریر میں بول دیو، ہم وہ بھی بتا دیں گے معاملات کیا ہوتے ہیں اور موالات کیا ہوتے ہیں، اس کی بھی تفصیل ہم بتا دیں گے. ایک ہے معاملات اور ایک ہے موالات. اب میں شریعت کا مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں. مشرک سے سنو، مشرک اہل غلود ان سے معاملات جائز ہیں، موالات جائز نہیں ہیں. اور گستاخ رسول مرتد سے نہ معاملات جائز ہیں نہ موالات جائز ہیں. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ہمارے گھر
کی بپوسی نہیں ہے، یہی اعلیٰ حضرت نے لکھا. سنو صاف فرماتے، تم کہہ رہے ہو کھانے کے لیے بلا لو بارات میں، شادی میں. اعلیٰ حضرت شادی تو بڑی بات فرمائے، معاملت کی بھی اجازت نہیں، دنیاوی معاملت کی بھی فرماتے ہیں. ان سے فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان سے ہاں اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں. کما بینا ہو فی الحجۃ المعتمرہ. آگے ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا، بہت کہہ رہے تھے نا بلاؤ بٹھا لو، رضا کیا بولو، ان کے پاس یعنی وہابیوں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنے والا اگر یہ کھانے کی بات کی نہیں ہے، خالی بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے تو پھر کھانے کا عالم کیا ہوگا؟ خالی بیٹھنے کی بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے یا ان کے کفر میں شک یا ان کے کفر میں شک رکھتا ہے اور وہ ان کے اقوال سے مطلع، فرماتے ہیں بلا شبہ خود کافر ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور اگر ان کو یقیناً کافر جانتا ہے اور پھر ان سے میل جول رکھتا ہے تو اگرچہ اس قدر سے کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے اور اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، قریب کا حرام کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب اور بعد اللہ بالآخر اس پر اندیشہ کفر ہے. ایک وہ ہے جو وہابی کے پاس بیٹھے، وہابی کو وہابی جان کر، جہنمی جان کر، مرتد جان کر، اور سے سننا. اور ایک وہ ہے تو کہہ رہا کھانا، ارے ساتھ میں بیٹھنے کا کتنا بڑا تھا. ایک وہ ہے جو وہابی کے ساتھ بیٹھے، وہابی کو وہابی جان کر، جہنمی جان کر، مرتد جان کر. تب فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر سے کیونکہ وہابی کو وہابی جانتا ہے، تو وہابی کو مسلمان جانتا ہے. تو کہہ رہا ہے وہابی کافر نہیں، تو کیا جانتا ہے تو ہی بتا دے. آج تو یہ مسئلہ بتا رہا ہے. ایک وہابی کے پاس بیٹھتا ہے اور وہابی کو جہنمی جانتا ہے، اس کو وہابی ہی جانتا ہے، پھر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے. فرمایا اس قدر سے اگرچہ وہ کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے. فاسق چاہے کتنی لمبی داڑھی ہو، چاہے کتنی بڑی ٹوپی ہو، وہابی کے ساتھ بیٹھے گا، وہابی کو وہابی جہنمی سمجھ کر تب بھی شریعت آرام سے لڈو کھانے کی اجازت نہیں دے گی بلکہ فسق کا حکم لگا دے گی. فرمایا سنو، ہاں وہابی کو وہابی جانتا ہے، وہابی کو جہنمی جانتا ہے، وہابی کو کافر جانتا ہے، اس کے بعد وہابی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے. تو فرمایا اس قدر سے اگرچہ کافر نہ ہوگا مگر فرماتے ہیں فاسق ضرور ہوگا. یہیں پر بس نہیں کیا، ایک بات اور بتایا، داڑھی منڈا بھی فاسق ہوتا ہے کہ نہیں، ہے نا. جو بھی اعلانیہ طور پہ حرام کام کرے گا وہ فاسق ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے نا. آپ آگے سمجھتے رہیں. لیکن کہیں بھی آپ فقہا کو پڑھو یہ نہیں فرمائیں گے کہ داڑھی منڈا فاسق ہوتا ہے اور اندیشہ کفر نہیں فرمائیں گے. فرمائیں گے اندیشہ کفر نہیں فرمائیں گے. اب یہ کون سا فاسق ہے جو وہابی کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ فاسق تو وہ بھی ہے، فاسق تو یہ بھی ہے، لیکن فسق میں بھی فرق ہے. وہی تو ہم کہتے ہیں تم نے پتہ ہی نہیں کیا پڑھا، کہاں سے پڑھ کیا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندیشہ جو وہابی کے پاس بیٹھے، وہابی کو وہابی جان کر، جہنمی جان کر، مرتد جان کر، کافر جان کر، اس کا عالم یہ کہ یہ فاسق ہے. اور یہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اگر امام ہے تو امامت کے لائق نہیں ہے. امامت کے لائق جبکہ وہابی کو وہابی جان رہا ہے، وہابی کو کافر مان رہا ہے، اس کو جہنمی مان رہا ہے، پھر اس کے ساتھ بیٹھا، تب بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امامت کے لائق نہیں ہے. اگر ایسے شخص کے پیچھے نمازیں پڑھ لی فرماتے ہیں لوٹانا واجب ہے. لوٹانا اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور پھیرنا واجب. اچھا اب آگے چلو. ایک تو شرکی ہو گئی کہ وہابی کو وہابی جہنمی خنزیر برا سمجھ کے اس کے ساتھ بیٹھا، اور ایک شرک دوسری ہے وہ یہ کہ وہابی کو برا نہ سمجھے، وہابی کو کافر نہ سمجھے، بلکہ وہابی کے پاس بیٹھے اور وہابی کو اپنی طرح اپنا مسلمان بھائی سمجھ لے، معاذ اللہ اپنا مومن بھائی سمجھ لے. تب کیا حکم ہے؟ تب بھی میں نہیں کہتا بلکہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو. ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے تو بلا شبہ خود کافر ہے. خود کون ہے؟ تم کہہ
क्या होता है, यहाँ पास बैठने से आला हज़रत ने फतवा बता दिया, पास में बैठने से आला हज़रत ने फतवा बता दिया। लिहाजा याद रखो, हम आला हज़रत का मिशन लेके चले हैं, आला हज़रत का तेवर लेके चले हैं, आला हज़रत की रफ्तार लेके चले हैं, आला हज़रत की गुफ्तार लेके चले हैं। आला हज़रत ने नरमी करना नहीं सिखाया है, चापलूसी नहीं सिखाई है, पिलपिलापन नहीं सिखाया है, सुलह-उलूहियत नहीं सिखाई है, बल्कि ऐलान कर दिया, पैगाम दे दिया, दर्श दे दिया, पैगाम देते रहो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वो आप ही दूर रहो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। कहता ना जनाजे से निकलना बेगधे, तुझे कुछ पढ़ा भी है? कितनी बेहुदा बात क्या जा रहा है, माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। हम बार-बार कह रहे हैं, हम फिर कहेंगे तो हमें खूब गाली देंगे, हम जवाब देने नहीं आएंगे, लेकिन अगर मसलक के खिलाफ बोलोगे हम फिर जवाब देंगे। हम हवालों के साथ बात करेंगे, तुम गाली देखेगा, हम गाली लेके नहीं आएंगे, हम हवाले दिखा के जाएंगे और हालतें खराब करके जाएंगे। हम फिर कहते हैं तुम्हारी जो बातें हैं फतावा रज़विया शरीफ से साबित करके दिखाओ। चादर के बारे में बोला था, एक चादर चढ़ाना चाहिए, बाकी गरीब की मदद करना चाहिए। हाँ, तो गरीब की मदद खाली चादर से क्यों करना चाहिए? तुम्हारी जो महंगी कुर्सी है वो भी नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। जो तुम्हारे ऊपर 5-10 हजार के हार फूल चलते हैं, उसके बजाय चूचों का हार बना के डाल देना चाहिए। सारी चिड़ चादर से है। अबे ये मसला क्यों नहीं बताते हो कि आला हज़रत ने जहां ये लिखा वहीं एक और शब्द लिखने के बाद फरमा दिया, इस तरीके से चाहे जितनी चादर चढ़ाओ चढ़ा सकते हो। बहुत खूब, वाह। मेहनत करें, हम क्यों बताएंगे, बस हमने इतना बता दिया। और जिस दिन तुम्हें तमन्ना होगी तो वो ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, वो ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। एक बात बताओ, आला हज़रत का लिखा मुफ्ती आज़म की समझ में नहीं आया था? बोलो, आला हज़रत का लिखा हुज्जतुल इस्लाम की समझ में नहीं आया? आला हज़रत ने जो भी लिखा मुफ्ती आज़म जानते थे, जाके देख लेना। मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने से आला हज़रत के आस्थाने पे सैकड़ा चादर भी चढ़ती थी और औरतें हाजिरी भी देती थी, और चादर भी चढ़ाई जाती थी। अब मुझे बताओ मुफ्ती आज़म ने क्यों नहीं रोका? अगर उन्होंने नहीं रोका तो हम काहे के लिए रोकेंगे? अब तो ज्यादा सवाल हुआ तो आ जाना। हाँ, हम वो रिसाला भी लिए बैठे ना, हम कह रहे हैं ना, हम बहुत सारी चीजें हमको बुजुर्गों ने दी हैं मियां, तुम्हें अभी नहीं पता है कि हमारे बोसीदा कुतुब खानों में क्या क्या चीजें हैं। वो बड़ी खराब ना हो जाए तो पता नहीं, ये ठीक करके रखते क्या? हाँ, हम सारी चीजें। अच्छा एक बात मुझे बताओ, औरत को मजाल पे जाना ठीक नहीं और औरत को मदरसे भी जाना? जवान बोलना है, 3-3 महीने के लिए मदरसे में लाके रख लेना, वहां गुंडागर्दी करना। मजार पे तो एक लम्हे के लिए जाएगी, मदरसे में 3-3 महीने के लिए आएगी। अरे जब मजार पे नहीं तो मदरसे कैसे खुल बैठा है? तुझे गुंडागर्दी करना मजार पे जाना चाहिए। ये नहीं तो हदीस में आया, क्या आया बता दे भाई, हम भी पढ़ ले, शायद ना पढ़ाओ। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। बयान करते आवाज भी कम होती है। अच्छा ये तो हमने भी पढ़ी नहीं था, आज बड़ी दूर की लेके आए। हुजूर ने क्या फरमाया बता दे जरा? तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हमने कहा हराम को इस पूरी इबादत में मदरसे का नाम दिखा दे, इस पूरी इबादत में मदरसे का नाम दिखा दे। आका ने फरमाया इल्म दीन हासिल करना मदरसे के लिए नहीं किया, कहा है। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, मगर इतना जरूर कहूंगा, अगर औरत का मजार पे जाना ठीक नहीं है तो मुझे बताओ कि लड़कियों का मदरसे में जाना कैसे ठीक हो गया? चंदा हो रहा है, खूब पैसे लिए जा रहे हैं, मैं इसको नहीं कहता, ठीक है, लेकिन मुझे इसका जवाब भी चाहिए। फिर मैंने वही बात कही ना कि मुफ्ती आज़म का जमाना जाके पूछ लो बरेली शरीफ में, और आला हज़रत का आस्थाना है, चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर। और मुफ्ती आज़म हुज्जतुल इस्लाम, यह काबिर का दौर है, कभी मना न फरमाया।
برابر میں جہاں مردوں کی حاضری کا دروازہ ہے برابر میں ایک اور دروازہ ہے, اس سے عورتیں حاضری دیا کرتی تھی. اب وہ دروازہ پیچھے کر دیا گیا ہے, لیکن مفتی اعظم کے زمانے میں دو دروازے یوں تھے, ایک دروازے سے مرد حاضری دینے جاتے تھے اور ایک دروازے سے عورتیں. مفتی اعظم نے بتا دیا عورت کا حاضری مزار پہ دینا غلط ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. حاضری دے مگر مرد الگ دروازے سے دے دے, عورت الگ دروازے سے دے دے, تاکہ اختلاط نہ ہو. اختلاط جائز نہیں ہے گدھے, اور اختلاط خالی مزار میں نہیں ہے, پھر تو بازار میں بھی ہے, اسکول میں بھی ہے, کالج میں بھی ہے نا. انٹر پڑھنے جائے گی تو ہاتھ اٹھا کے پاس سب لوگ اللہ تعالیٰ اس کو انٹر میں کامیابی دے. تجھے نہیں پتا 18 سال کی عمر لڑکی تھی دوانی کہتا ہے انٹر پڑھانے کہاں بھیج دیا؟ نہیں بھائی پڑھاؤ, نہیں بھائی پڑھاؤ. جب پڑھانے اسکول کالج میں بھیجا ہے تو اگر مزار پہ چلی گئی تو کہیں گی فتویٰ لگانے بیٹھ گیا ہے. میں اس ٹاپک کی بات نہیں کرنا ہے, پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ پھر ٹھیک سے بیان بھی کروں گا. ساری تفصیل میں نے کہا میں ساری چیز جانتا ہوں. نہایت عن زیارت القبور وہ حدیث پاک بھی میرے پاس ہے, اور اس کے بعد آقا نے جو فرمایا الا فضلوها وہ بھی ہے, اور اس کے بعد علماء کے کیا اختلاف ہوئے, محدثین اور شارحین کون کس کی طرف گیا وہ بھی سب میرے پاس ہے. سب چیزیں ذہن میں بھی ہیں, سب چیزیں دل میں بھی ہیں. ہاں اٹھا لیتے ہیں وقت آتے ہی ہاتھ میں نیزے, کبھی ہم جنگ کی پہلے سے تیاری نہیں کرتے. اپنا کام وہ نہیں ہے, بزرگوں نے سب دیا ہے. اور وہی بات ہے نا کہ میں نے اپنی نگاہوں سے, تو نے بھی کتابوں سے, بڑا فرق ہے وائز میرے تیرے پینے میں, میرے تیرے پینے میں. اب آؤ ذرا یہ بھی بتا دیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے. میاں ہاں جانا تو دوسری جگہ تھا, مگر مجھے کیا پتا تھا کہ حجامت کس کی بننا ہے. اب سنو, ان کا جنازہ, ان کے جنازے میں شرکت, ان کے ساتھ کھانا, ان کے ساتھ پینا, ان کے جنازے میں وہابی آ جائے تو میں کہنا سنو فتاوی رضویہ ہے, یہ کیا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے, ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے. کل کو یہ مت کہنا میران رضا آیا تھا اپنی باتیں چلا کے چلا گیا. اگر ہمت ہے تو جو فتویٰ لگانا وہ اعلیٰ حضرت پہ لگا کے دکھانا. حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے. ارے میں خوب سمجھتا ہوں محمد تیرا. اور اعلیٰ حضرت نے دوسرا فرمایا نا, ہاں سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں, سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں, بھول ہو کر کیا ہو گئے خار ہم. پھر کہیں گے دیکھو یہ ذاتیات کا میٹر نہیں ہے, اللہ تمہیں ہدایت دے. پھر کہیں گے دیکھو یہ ذاتیات کا میٹر نہیں ہے, تم نے ہمیں کہاں کیا کیا کہا. ہم ہر خبر جانتے تھے, ہم نے کبھی اپنی زبان نہیں کھولی, کبھی تمہیں ٹارگیٹ نہیں کیا. اسی جگہ پر 20 مرتبہ ہم آئے, اس گاؤں میں بھی آئے, اور جگہ بھی ہم نے تمہیں ٹارگیٹ نہیں کیا. مگر کل جب ہم نے دیکھا کہ تم نے سنت کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا, تم نے مسلک کا خون کر دیا, تم نے آج حضرت شیر سنت مشاہد ملت ان بزرگوں کی خدمت کا خون کر دیا, مڈر کر دیا, سعد اللہ نگر اور علاقے کے صلاح کلی اور وہابیوں کو تم نے خوش کر دیا. تو ہم آئے ہیں کہ وہابیت خوش ہوئے, حضرت علی کی اولاد برداشت نہیں کریں گے. للکار ہے, للکار ہے, دیکھو دیکھو کون آیا. کوئی چیز میں ہم بار بار کہتے دیکھو, پھر ہم کہیں گے تعصب اور ذاتیات کا مسئلہ نہیں لانا چاہیے. بات اعلیٰ حضرت کی ہے, بات حوالے سے ہو رہی ہے, حوالے دکھاؤ. ہم پھر تم سے کہیں گے تم نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے دکھا دو. اپنی پوری زندگی بھر کا تمہیں وقت دے کے جانا, پوری زندگی میں کبھی بھی تم لے کے آگے بات کرنے کے تم سے تیار ہو. مگر یہ کون سی بات ہے, تم تو ہمارے لیے حجت نہیں ہو نا. تم تو حجت تو دور رہ گئی. تمہارا تو عالم یہ ہے تم آ جاؤ گے تو ہم بٹھا لیں گے نہیں اسٹیٹ پہ کہ پہلے توبہ کرو. پہلے تم نے جو بکواس کری ہے سنیت کو الٹی چھری اس سے توبہ کرو, کیونکہ اپنی لڑائی کسی سے چہرے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, اپنی لڑائی دین کی وجہ سے ہے. اپنا ہے دین کا نہیں تو لات مار دیں گے, اور پرایا ہے دین کا ہے تو کلیجے سے لگا. بہت چھیڑا مگر ہم نے کبھی نہیں ہاتھ لگایا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہٹاؤ, بولنے دو بھائی, 50 ہیں تالیاں دیتے رہنے. اپنا کام یہ نہیں ہے, اپنا کام وہی ہے کہ سبحان اللہ سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ اپنی خوراک کا جو اسی بات پر کے ساتھ. مگر کل جب میں نے رات میں بھی میرے پاس لوگ آئے, یہی بتا ایسا نہیں ہے پوچھنا مجھے حضور رات میں میرے پاس آئے 4 بجے تک میرے پاس بھیڑ لگی تھی مدرسے میں. میں نے سب کو یہ سمجھا رہا ہے اس کو 2-4 گالیاں اور نہیں کہ ہماری طرف سے نہیں تو یہ بھی بھیا کو دیکھو تمہیں اگر کم پڑ رہی ہے. مگر جب میں نے کلپ سنی اور اس کے اندر وہ بیان سنا کہ معاذ اللہ وہابی کود کے آ جاتا ہے, دیوبندی کود کے آ جاتا ہے, پھر یہ تم فتویٰ دے رہا ہے بیٹھ کے کہ معاذ اللہ وہابی آ جائے اور سنی وہابی کے ساتھ کھا لے تو توبہ نہیں. تیرے اندر ہمت ہے تو لا فتاوی رضویہ سے اس کا حوالہ دکھا دے, اعلیٰ حضرت کی کتاب سے حوالہ دکھا. کیا
جب مرتد کے ساتھ گستاخ رسول کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، سلام کلام، یہ حدیث میں نہیں منع کیا گیا. ولا تعجلوهم ولا تشاركوهم ولا تجالسوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم واذا مرضوا فلا تعودوهم واذا ماتوا فلا تشهدوهم. اور آخر میں آپ نے فرمایا ایاکم وایاہم، ان سے دور بھاگو، ان سے اب جو بارات میں بلائے گا وہ دور بھاگنے والا ہوا یا قریب بلانے والا ہوا؟ قریب بلانے والا. بولو، دور بھاگنے والا ہوا یا قریب بلانے والا؟ تو کہے قریب بلاؤ اور مصطفیٰ کہے دور بھاگو، ہم تیری مانے کے نبی کی مانے. غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ ایاکم و ایاہم، ان سے خود بھی دور بھاگو، انہیں اپنے سے بھی دور کر دو. تم بھاگو آئیں، تم بھاگو آئیں، پھر بھاگو آئیں، زیادہ آ جائیں تو پھر لگ جا کے دور کر دو. حضور تو فرما رہے ان سے دور رہو، ان کو دور کر دو، اور تو کہہ رہا ان کو قریب کر دو. ہم نے کلمہ تمہارا نہیں اپنے مصطفیٰ کا پڑھا ہے، اپنے آقا کا پڑھا ہے. بات تمہاری نہیں اپنے نبی کی مانیں گے. نبی نے فرمایا ان سے دور ہو جاؤ تو ہم اعلان کر دیں گے انہیں جانا، انہیں مانا، میں کیا غیر سے کہا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلح. سن لو اس کے بعد سلام ہو جائے بس. ہاں نہیں پھر میں کہوں گا ذاتیات کو ملانا نہیں چاہتا، اس لیے وہ باتیں نہیں لے کے آ رہا ہوں جو تم نے اور بھی بکواسیں کریں گے. جانتا سب ہوں، مگر پھر اتنی بات کہوں گا، ہوش میں رہ کے بات کرنا، ورنہ ہم ہوش کی کھانا لگانا جانتے ہیں. ہوش میں رہ کے بات کرنا. سنو، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، فتح و رضویہ ہے، جلد نمبر 6 ہے. اب سنو، حکم بھی سن لو، مرتدین کا حکم سنو، گستاخ رسول کا حکم سنو، وہابی دیوبندیوں کا حکم سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرتدین کے ساتھ مسلمانوں کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست و برخاست حرام، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے گورستان یعنی کہ قبرستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اسے مٹی دینا حرام، اس پر فاتحہ پڑھنا حرام، اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر قاطع اسلام جب ان میں سے کوئی مر جائے. کھانا پینا، آنا جانا، سلام کلام، مصافحہ معانقہ ہے نا. بیمار پڑ جائے تو عیادت کو جانا، مر جائے تو کفن اس کا بلکہ کفن پہنانا، قبر بنانا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا سب حرام ہے. تجھے یہی نظر نہیں آیا کہ نکالے کیا نہ نکالے؟ اتنا سب کچھ عادت پھر سے پڑھ دوں، پھر سے سن لو. عادت فرماتے ہیں مسلمانوں کو ان مرتدین خبثہ سے سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست و برخاست حرام، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے گورستان یعنی قبرستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اسے مٹی دینا حرام، اس پر فاتحہ حرام، اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام بلکہ کفر ہے. یہ کہے بلانا جائز. اب بتاؤ کس کی مانو؟ ایک بات آپ سے پوچھوں، جو اعلیٰ حضرت کا نام ہے اور یہ کام کرے اور ہم اعلیٰ حضرت کی کتابیں دکھا دیں، پول کھل جائے، بتاؤ پھر وہ فراڈی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مکار ہے کہ نہیں؟ مکار ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جانتا نہیں ہے، یہ بھی میں کہہ دوں. ہاں اگر نہیں جانتا ہے تو اللہ ہدایت ہے، مگر ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ کیا کیا جانتا ہے اور کیا کیا نہیں جانتا. اتنا تو ہم جانتے ہیں. سنو، بات یہی ختم نہیں ہوئی، کلیجہ تھام کے بیٹھو، آواز چاہے تو سنتے رہو، کان کا میل صاف کر کر کے سنو، ہو تو چھت پہ بیٹھ کے سن لو، تاکہ ہدایت نصیب ہو تو مرنے سے پہلے توبہ کر لو. اس لیے نہیں کہا کہ میری بات، بلکہ اس لیے کہ دین کی بات، سنیت کی بات ہے. ایمان لے کے قبر میں جاؤ، ہاں یہاں کی آگ پر وہاں کی نار کو ترجیح مت دو.
آنکھ کی آگ پر آنکھ کی ناک کو ترجمہ دو. اب سنو آگے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام. فرماتے ہیں جب ان میں سے کوئی مر جائے اور اس کے اعزا و اقربا مسلمان اگر ہو, حکم شریعت کا مانے تو اس کی لاش کو دفع عفونت کے لیے مردار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر, خود بھی نہ اٹھاؤ, تو کہہ رہا بلاؤ ان کے جنازے میں آ جانے سے انہیں نہ بھگاؤ, اور اللہ فرما رہے ہیں ان کی لاش کو خود بھی نہ اٹھاؤ, اس لیے کہ جو کینسر کا مریض ہے ہاتھ نہ لگاؤ کہیں کینسر تمہیں بھی نہ ہو جائے. سڑ چکا ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ کہیں جراثیم تمہارے ہاتھ میں بھی نہ جائے, تمہارا ہاتھ بھی نہ سڑ جائے. اب حالت کا فرما سنو, خود بھی نہ اٹھاؤ بلکہ اس کی لاش کو کس کی طرح سمجھو, لاش سمجھو. بولے نہیں, مردار کتا. کون سمجھو؟ رضا بولے مرتدین گستاخ خدا و رسول کو مردار کتا سمجھو, اور تم بولے کیا بھی کافر نہیں, تیری مانے یا حضرت کی مانے. اور آگے چلو, حضرت بولو اس کی لاش کو مردار کتے کی طرح خود اٹھانے نہیں, پہلے ٹھیلا منگاؤ, خود نہ اٹھاؤ بلکہ بھنگیوں چماروں کو جو بھی ہو, فرمایا خود نہ اٹھاؤ بلکہ ان کو بلاؤ, اور بلانے کے بعد ٹھیلے میں اس کی لاش اڑوا کے ڈلواؤ. اور آگے کیا کرو, آگے کیا کرو وہ بھی سنو, میں خود نہیں بولوں گا. فرماتے ہیں بلکہ اڑوا کر ٹھیلے میں لدوا کر کسی تنگ گڑھے میں ڈلوا کر, تنگ گڑھا پوری قبر بھی نہ کھودو, تنگ گڈھا کھود کے اس میں پٹخ دو, تنگ گڑھے میں ڈلوا کر اوپر سے کیا کریں, مٹی ڈالیں. فرمایا نہیں نہیں, اوپر سے آگ اور پتھر جو چاہے پھینک پھینک کر کاٹ دو. یہ گستاخ رسول کا حکم ہے, یہ فتاوی رضویہ ہے کہ اس کی قبر میں مٹی نہیں بلکہ آگ اور پتھر ڈال کر پھینک پھینک کر کاٹ دو. تم کہتے ہو وہابی کو بلاؤ اس کے ساتھ کھاؤ, اور رضا بولے کہ قبر میں مٹی بھی نہ ڈالو بلکہ آگ اور پتھر ڈال دو. کان کھول کر سن لو, ہم نے تم سے نہیں اپنے رضا سے دین سیکھا ہے, اپنے رضا کی باری بولیں گے, اعلان کرتے رہیں گے. جس سے اندر سے کیا مطلب, وہابی تو ہے, وہابی تو ہے, وہابی تو ہے, وہابی تو ہے, وہابی تو ہے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اپنے ملک کا, ہم اپنے گاؤں اپنے علاقوں کی شانتی کو بھنگ کرنا نہیں چاہتے, اس لیے خالی شانتی سے بات کرنے آئے ہیں. ورنہ ہمارے لوگ کل رات سے ہم سے پیچھا لے رہے, لاٹھیاں لو, ڈنڈے لو, یہ کرو یہ کرو. ہم نے کہا نہیں, ہم اپنے ملک کے امن کے خلاف نہیں ہیں, ہم اپنے ملک کی شانتی کے خلاف نہیں ہیں. ہم کو امن اور شانتی بھنگ کرنا ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھایا ہے, امن کے ساتھ منہ توڑ جواب دینا سکھایا ہے. لہذا ہم امن شانتی بھنگ کرنے نہیں آئے. ہاں ہم وہ نہیں جو شاسن اور پرشاسن کو بھی پریشان کریں. ہم نے کل رات سے سنبھال کے رکھا ہے. کل رات بھر میں نے 4 بجے تک لوگوں کو دلاسا دیا, پھر بڑی محنت سے اپنے اپنے گھر سب کو کہا واپس جاؤ واپس جاؤ. پھر میں نے دیکھا یہ نہیں جاتے تو میں اٹھ کے چلا گیا, تب لوگ واپس گئے. اور صبح مدد سے پہنچا, صبح سے بھیڑ لگ گئی. پھر میں نے جب بات سنی تو مجھے اتنا لگا کہ ہاں مسلک کا جب خون ہوا ہے تو اب مسلک کے لیے تو بولنا ہوگا, اتنی بات تو کرنا ہوگی. ہم لاٹھی نہیں چلاتے ہیں, ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں, ہم گنڈا گردی نہیں کرتے ہیں, مگر امن اور شانتی کے ساتھ اپنا پیغام دیتے ہیں, اپنا درس دیتے ہیں, مسئلہ کی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں. اور مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کیا ہے, وہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے مسئلہ دیا, وہ یہ ہے جو کا ہے, جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا. یہ بات کان کھول کر سنو. اب ہم نے تمہیں وقت دیا, جب بھی چاہو اپنی باتیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ثابت کرو. لیکن ہم الحمدللہ ہے نا اپنی باتیں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے دکھا کے رکھیں. یہاں کوئی گنڈا گردی نہیں ہے, یہاں کوئی دھاندلی نہیں ہے,
یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا الہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. ہاں, دین میں غنڈہ گردی نہیں ہے. تم فکر نہ کرو, ہمیں اسی علاقے میں ہی رہنا ہے. ہاں, اب تو حضرت بھی یہیں آ گئے ہیں, یہیں رہیں گے, حضرت بھی یہیں رہیں گے, اور فیضان معصوم ملت بھی یہیں رہیں گے. ان پر برسے گا, اور جو پرائے ہیں ان پر ڈنڈا بن کے جم کے کھوپڑی ٹھیک کرتا رہے گا. ہم بہت کچھ کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کیا, صبر کیا, بہت دن صبر. مسلک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو, سنیت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. بڑی مشکل سے یہ چمن میں آبیاری ہوئی ہے, بڑی مشکل سے یہ کھیتی ہری بھری ہوئی ہے, بڑی محنتوں سے یہ سنیوں کا ایمان بچا ہے. یہ ہمارے لیے ہم نہیں کہتے, یہ سب حضور کے لیے ہے. مر کے ہمیں قبر میں جانا ہے, مر کے تجھے بھی قبر میں جانا ہے. مرنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ قبر کے اندر ایمان کے ساتھ جا, ایمان کے ساتھ جا. یہ سن لے, مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہ وہابی کے ساتھ کھاؤ. مسلک اعلیٰ یہ ہے کہ اگر وہابی آئے تو کھانا چھوڑ کے یا تو خود اٹھ کے چلے آؤ, اور طاقت ہے کہ وہابی کو نکال کر محفل سے باہر بھگاؤ. ہاں, یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہماری گستاخ رسول سے نہ کل اتحاد تھا, نہ آج اتحاد ہے, نہ قیامت تک اتحاد, نہ اتحاد. لہذا ہم لوگ وہابی کے ساتھ کھانا پینا, آنا جانا, سلام کلام. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ کہ کسی کا ارادہ ہے جانے کا. کھانا پینا, آنا جانا, سلام کلام, ایک نہیں 50 ملے ایسی باتیں کرتے رہے, ہم ان کی بات کو ہرگز نہیں مانیں گے. جو ایسا نے کہا اسی کو مانیں گے, اسی پہ عمل کریں گے, اور پیغام دیتے رہیں گے. دشمن احمد کو شدت کیجیے, میرے کو جا مرفت کیجیے. شرک لہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب اللہ. مصطفیٰ